جب پورا اسرائیلی میڈیا سخت ترین سرکاری گرفت میں آ چکا ہے، جب ٹی وی چینلز، اخبارات اور آن لائن پلیٹ فارمز کو تباہی کی اصل تصویریں باہر جانے سے روکا جا رہا ہے، جب زمینی حقائق پر پردہ ڈال کر عالمی رائے عامہ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، این اسی وقت اسرائیل پوری دنیا میں ایک بیانیہ گھڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی میڈیا اداروں پر مہم چلی ہوئی ہے کہ اسرائیل نے یہ حملے کیوں کیے۔ اسرائیل دفاع میں تھا، کمزور تھا، اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے اس نے کارروائی کی تاکہ جنگ کے اس ایک رخ کو دنیا کے سامنے رکھا جائے جو صرف اسرائیل کو معصوم اور مظلوم دکھائے۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک ایسی تحریر وال سٹریٹ جرنل میں شائع ہوئی جو ظاہر تو یہ کرتی ہے کہ اسرائیل اب بھی غالب ہے، ایران کے پاس میزائل ختم ہو رہے ہیں، اسرائیل نے تہران پر فضائی برتری حاصل کر لی ہے، مگر ان سطروں کے بیچ ایک انجانا خوف چھپا بیٹھا ہے۔ وہ خوف کہ یہ جنگ اتنی مہنگی ہے کہ شاید اسرائیل زیادہ دن برداشت نہ کر سکے، کہ اس کے دفاعی انٹرسیپٹرز تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ایران کے آدھے میزائل ذخیرے ابھی باقی ہیں اور کچھ زیر زمین چھپے ہوئے ہیں جن کا کوئی حساب کتاب ہی موجود نہیں۔ اس تحریر میں موجود دعوے اپنی جگہ، مگر تحریر کے بین السطور ایک ایسا خوف عکس نمایاں کرتا ہے جو اسرائیلی دفاع کی حقیقت، اس کے نقصانات اور ایک طویل جنگ کی ناقابل برداشت قیمت کو بے نقاب کر رہا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے اس اقتباس میں جنگ کی طوالت اور دونوں فریقین کی صلاحیت پر سوال اٹھایا گیا کہ وہ کتنے عرصے تک یہ جنگ جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس یہ اندازہ لگاتی ہے کہ ایران کے پاس ایسے 2000 کے قریب بیلسٹک میزائل موجود تھے جو 1200 میل یعنی تقریباً 1900 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ مکمل اسرائیلی سرزمین کو بآسانی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن اسرائیل نے اس جنگ کا آغاز جمعے کی صبح ایک اچانک اور مربوط حملے سے کیا جس میں اس کے خفیہ اہلکاروں اور فضائیہ نے بیک وقت ایران کے اندر موجود میزائل تنصیبات پہ ضرب لگائی۔ رپورٹ دعویٰ کرتی ہے کہ ان حملوں میں ایران کے ایک بڑے حملے کا اسلحہ اور میزائل ذخیرہ تباہ ہوا، اور یہ حملہ ایران کے دفاعی توازن کو بظاہر متاثر کرتا دکھائی دیتا تھا، مگر رپورٹ کے مطابق صورتحال کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ تل ابیب، حیفا اور نیگیو جیسے اہم شہروں پہ ہونے والے حالیہ ایرانی حملے اس بات کا ثبوت ہیں کہ ایران کے پاس بچ جانے والے میزائل نہ صرف کارآمد ہیں بلکہ حملوں کی رفتار اور شدت سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران جنگ کو لمبے عرصے تک جاری رکھنے کی حکمت عملی رکھتا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ایران کی میزائل پیداوار کی مقامی صلاحیت، چین سے حاصل ممکنہ خام مال اور منظم لانچنگ نظام اس بات کو تقویت دیتے ہیں کہ